اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز کا مکمل سنت کے مطابق طریقہ بتاؤں گا، تو چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے مقام پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کر نہایت ہی ادب سے نماز پڑھنے والا کھڑا ہو جائے۔ یعنی سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ پاؤں کے درمیان 5 انگل کا فاصلہ رکھیں، یعنی 5 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں اپنے پاؤں کے درمیان۔ نہ پاؤں کو زیادہ کھولیں اور نہ زیادہ بند کریں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جائیں اور انگوٹھے کان کی لو سے لگائیں اور ہتھیلیاں قبلہ کی رخ رکھیں۔ پھر نیت کر کے یہ ایک چیز اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہتھیلیاں ہیں وہ بالکل آپ کی قبلہ رخ ہونی چاہیے، بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیں، یعنی نہ ناف کے اوپر ہونے چاہیے اور نہ ناف کے زیادہ نیچے ہونے چاہیے، بلکہ ناف کے تھوڑے سے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، اس طرح کہ اپنے داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، یعنی آپ کے جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، درمیانہ حصہ ہے، وہ بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے کے ساتھ ہو، اور 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھے اور چھنگیاں کلائی کے اگل بغل پر، یعنی آپ کے جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی گدی کے اوپر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا چھنگائی کلائی کے اگل بغل، یعنی انگوٹھا اور یہ جس کو ہم چیچی انگلی بولتے ہیں، یہ دوسرے ہاتھ کے گدی کے اگل بغل ہو، اور ہتھیلی جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ثنا سبحانہ کا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمد شریف پڑھیں اور ختم پر آمین آہستہ سے کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں، ایک آیت جو 3 آیت کے برابر ہو۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، اگر تلاوت جہری ہو تو خاموشی سے سنیں، اگر اکیلے ہوں تو خود پڑھیں۔ یعنی اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ خاموشی سے سنیں، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تلاوت کریں خود۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کے ہاتھ سے پکڑیں، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں پھیلی ہوں، یعنی آپ کی جو اس طرح رکوع میں جائیں کہ آپ کی جو ہتھیلی ہے وہ گھٹنوں پر ہو، اور جو آپ کی انگلیاں ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، وہ پھیلی ہوئی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہوں۔ اس طرح نہیں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں، اور نہ اس طرح کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور ایک طرف صرف انگوٹھا، یعنی ایک طرف انگوٹھا اور 4 انگلیاں ایک طرف، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یعنی آپ کی جو 4 انگلیاں ہیں وہ سب ایک دوسرے سے الگ ہونی چاہیے، پیٹھ پجی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، یعنی آپ کی کمر اور پیٹھ برابر ہوں اور آپ کا سر بھی برابر ہو آپ کی کمر کے، یعنی اونچا نیچا نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائیں، اور منفرد ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں گر جائیں۔ اس طرح کہ گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھیں، یعنی سب سے پہلے آپ نے گھٹنوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھنے ہیں،
زمین پر سب سے پہلے آپ کے گھٹنے لگنے چاہیے، پھر ہاتھ لگنے چاہیے، اور پھر آپ کی پیشانی نیچے لگنی چاہیے، اور سر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، اور پیشانی اور ناک کی ہڈی خوب جمائی ہو، اور بازو کو کروٹوں اور پیٹ کے رانوں اور پنڈلیوں سے جدا رکھیں، یعنی پیشانی اور ناک جو ہے زمین پر صحیح طریقے سے لگا ہوا ہو، خوب جمع ہوا ہو، اور آپ کی جو کوہنیاں ہیں وہ پیٹ کی طرف نہ ہوں بلکہ جدا ہوں، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیاں پیٹ کے قبلہ رخ جمع ہوں، یعنی آپ کی جو پاؤں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پیچھے کی طرف، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل قبلہ رخ ہوں، اور ہتھیلیاں بچھی ہوں، اور انگلیاں قبلہ گو ہوں، پھر کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیں، پھر سر اٹھا لیں، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائیں۔ یعنی بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے جو دایاں پاؤں ہیں اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور آپ کا بایاں پاؤں آپ بچھا لیں جس پر آپ آرام سے بیٹھ سکیں، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنے کے پاس رکھ کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں، اور اس طرح سجدہ کریں، پھر سر اٹھائیں، پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائیں، یعنی جس طرح آپ سجدے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے آپ نے گھٹنے لگائے تھے، پھر ہاتھ اور پھر پیشانی، اسی طرح ریورس کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ہاتھ کو اٹھانا ہے، اور پھر اپنے گھٹنوں کو اٹھانا ہے، اور اس طرح سجدہ کریں، پھر سر اٹھائیں، پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائیں۔ اب صرف بسم اللہ پڑھ کر قرات شروع کر دیں، پھر اس طرح سجدہ، رکوع اور سجدہ کر کے داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں، اور التحیات پڑھیں، اس کو تشہد کہتے ہیں، اور جب کلمہ کے قریب پہنچیں تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلیاں اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی ہتھیلی سے ملا دیں، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیں، مگر اس کو جنبش نہ دیں، یعنی ہلائیں نہیں۔ آپ جب اشہد ان لا الہ ہم کہتے ہیں، اپنی جو سیدھی انگلی ہے جسے شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے اس کو اٹھائیں، یعنی اس کو ہلائیں بھی نہیں، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیں، اور اپنی دوسری انگلیاں جو ہیں بالکل سیدھی کر لیں، اور 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اس طرح پڑھیں، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں، یعنی آپ 2 رکعت پر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد الحمدللہ کے بعد کوئی سورت کو ملانا ضروری نہیں۔ اب آخری قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اس کے بعد داہنی طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیریں، اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ سلام پھیرتے ہوئے آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ سلام پھیرتے وقت آپ دوسروں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے کندھوں کی طرف دھیان دیں، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیریں، پھر نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ تھا نماز کا مکمل طریقہ۔ ایسی ہی نئی اور اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔